بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میرے ساتھ موجود ہیں سید محمد عریف حافظ بخاری صاحب۔ آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے، اور سپریم کورٹ مغلہ برادری کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے، آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی نوازش، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع عنایت فرمایا کہ اپنے کچھ تاثرات جو ہے وہ میں شیئر کر سکوں آپ کے توسط سے جنرل پبلک کو۔ بہت نوازش آپ کی سر۔ اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ بہت شکریہ سر۔ عرض یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے تو یوں جانیے کہ ہم جس مذہب جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس میں واضح طور پہ تعلیم کی اہمیت، اس کو یہ انکار ممکن نہیں۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دینی دنیاوی تعلیم کی اہمیت وہ ہمیں دین نے ہی اجاگر کی ہوئی ہے کہ کیا خصوصیات ہیں اور ان کے کیا فوائد جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور دین خود ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم تعلیم کے سلسلے کو ختم نہ کریں، آغاز کریں اور اسے جاری رکھیں۔ عرض یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جس وقت تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا گیا تو اس وقت بہاولپور میں بہت محدود چند اسکول ہوا کرتے تھے۔ ان میں ایک اسکول تھا روشن نرسری اینڈ کے جی اسکول بہاولپور۔ ان کی میڈم تھیں میڈم ڈین، وہ کرسچن تھیں۔ وہ یعنی پیدائشی طور پہ تدریس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصیات سے نوازا ہوا تھا، انہوں نے وہ اسکول بنایا، اور مجھے یعنی اعزاز حاصل ہوا کہ والدین نے توجہ دیتے ہوئے اسی میں داخل کرایا۔ تو پرائمری تک میں نے روشن نرسری اینڈ کے جی اسکول بہاولپور، جو اس وقت اب نہیں ہے، اس سے میں نے تعلیم کا آغاز کیا۔ ماں بعد پھر 6 کلاس سے الفاروق گرامر اینڈ مونٹیسوری اسکول جو مالٹونین میں اب بھی ہے، اس وقت اچھی ٹیم ان کی ہوا کرتی تھی، اس سے پھر میں نے سلسلہ تعلیم اپنا جاری رکھا، اور میٹرک جو ہے وہیں الفاروق گرامر اینڈ مونٹیسوری اسکول بہاولپور سے ہی میں نے امتحان دیا، کامیابی حاصل کی۔ تو ایف ایس سی پھر چناؤ کیا مضامین کا، اور ایف ایس سی کے لیے صادق ایجرٹن کالج بہت مشہور ہی ہے، ہم اسے ایس سی کالج کے حوالے سے جانتے ہیں، اس سے میں داخلہ لیتے ہوئے ایف ایس سی میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی، اور ماں بعد داخلہ میں نے لیا بی ایس سی زولوجی باٹنی اینڈ کیمسٹری میں۔ لیکن اسی وقت مجھے خیال آیا کہ سلسلہ تعلیم کو یعنی تبدیل کرتے ہوئے وکالت کی جانب اپنے مزاج کو پاتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے ایل ایل بی ہی کرنی ہے، لہٰذا 1 ماہ کے بعد مضامین تبدیل کیے، سائیکالوجی اور ایجوکیشن کے ساتھ پھر میں نے بی اے کا آغاز کیا۔ تو ایسی کالج سے اس میں کامیابی حاصل کی، ایل ایل بی پھر 2003 کے سیشن میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے میں نے پاس کی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی کہ نمایاں اسٹوڈنٹ رہا، استادوں سے بھی تحسین حاصل کی، والدین کا بھی نام جو ہے ان کی دعاؤں کے ساتھ روشن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، دوستوں سے بھی بہترین تعلق رہا، اور میں اس حوالے سے بھی اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ہمارا واحد سیشن ایسا تھا کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں اکثریت اس میں جوڈیشل سروس میں بطور سول ججز آئی، پھر اس میں اے ڈی پی پی پراسیکیوشن میں آئی، پھر اے ڈی اے میں آئی، اور چند مجھ جیسے جو ہیں وہ وکالت میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو پھر 2010 میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، اور 2012-2014 میں یعنی اپنی ذاتی خواہش کے اوپر تکمیل کی، میں نے ایم پی اے ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمائی کی، اساتذہ کی رہنمائی، دوست احباب کی نیک تمنائیں، والدین کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کی دعائیں، اس سے مجھے گولڈ میڈل حاصل کیا، اور پھر 2014 2016 17 تک پھر میں نے ایل ایل ایم کیا، وہ بھی آئی یو بی سے کیا، اور ساتھ ساتھ پریکٹس کے سلسلے کو بھی جاری و ساری رکھا۔ سر اب میں پوچھوں گا کہ آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں سر، اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو اس کی اپنی شخصی حیثیت سے ہے، دوسری اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داری سے متعلق ہے۔ پیشہ ورانہ ذمہ داری جو اچھے وکیل میں ہونی چاہیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ اسے نڈر اور بے باک ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارا بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ان کے وہ مشہور کیس اور ان کے وہ مشہور باتیں اور مکالمہ جو اس سخت دور میں وہ ہائی کورٹ لیول کے ججز کے درمیان ہوا کرتے تھے، بے باکی اور نڈر اور شجاعت اور کرپشن کا تو کوئی شائبہ تک نہیں، اور اپنے سائلان کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کے حصول کی خاطر بے دھڑک ہو کے عدالتوں سے حصول انصاف کی تگ و دو کرنا وہ ان کا خاصہ رہا۔ تو اچھے وکیل کے لیے نہ صرف شجاعت، اپنے فیلڈ میں دسترس، مہارت جو کہ سلسلہ تعلیم کو جاری رکھنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور تمام وکلاء حضرات جو کہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں وہ یوں سمجھیں کہ کافی حد تک مہارت رکھتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں وکیل کے لیے، کہ ایک تو اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ وہ دوستی لگائے، دوست ہونا چاہیے، دوسرا اس میں بے باکی ہونی چاہیے اور پھر آپ امید ہے مجھے کہ اگلا سوال آپ نے پوچھ لینا ہے جی بار اور بینچ کا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ تو اچھے انسان کی خصوصیات یہ ہے کہ دوستانہ تعلقات اور ہمیشہ پازیٹیو رہے، اور اس سلسلے میں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی دشمنی مول لینی ہے بار کے ساتھ۔ بار میں بھی ججز ہوتے ہیں، اپنا جو کیس ہے بہترین انداز سے ان سے پیش کرے اور خوشگوار اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، صبر و تحمل سے رہے اور اخلاق کا دامن کسی صورت میں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ سر، سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ اس میں عرض میں یہ کرتا چلوں کہ کچھ قواعد تھے جو کہ 2020 مئی سے پہلے کے تھے، اور کچھ وہ ہیں جو اب چل رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انرولمنٹ سپریم کورٹ کی وکیل کی حیثیت سے جو بنیادی قانون لاگو ہوتا ہے وہ ہے پاکستان بار کونسل ایکٹ اور اس کے تابع بنائے گئے رولز۔ یہ کچھ عرصے بعد تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ پہلے جس وقت میں نے سپریم کورٹ کا لائسنس حاصل کیا اس وقت کم سے کم جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 10 سال کے ہائی کورٹ کا تجربہ بطور وکیل کا ہونا لازمی ہے، اور اس وقت 15 کیسز جو ججمنٹس ہیں آپ کے اس 10 سال کے عرصے میں وہ بھی ہونی لازمی ہیں۔ اور اب وہ 15 کیسز سے 15 ججمنٹس جس میں کہ آپ انڈیپینڈنٹ وکیل کی حیثیت سے معزز عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ میں پیش ہو کے اپنے فیصلے حاصل کر چکے ہوں کیسز میں، وہ تھی ریکوائرمنٹ ان کی۔ تو ماہ بعد پھر یہ تبدیل ہوئی، وہ 10 سال کے عرصہ کو انہوں نے تبدیل کیا پاکستان بار کونسل ایکٹ کے تحت اور اس کے رولز کے تحت اس کو 7 سال کر دیا۔ تو جو کیسز تھے 15 اس کو 15 سے 20 کر دیا گیا۔ تو جس وقت میں نے درخواست دی سپریم کورٹ کے، اچھا اس سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں لیا جا سکتا، پہلے آپ اپنے متعلقہ ہائی کورٹ جس سے آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اس سے فٹنس سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے۔ فٹنس کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ مجوزہ فارم درخواست کے اوپر ان کو اپلائی کریں متعلقہ ہائی کورٹ کو، وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں معزز اس ہائی کورٹ کے اور 2 دیگر سینئر ترین ججز صاحب وہ انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں۔ اس درخواست کے ساتھ وہی 10-15 جو ججمنٹس ہیں مختلف ادوار میں مختلف ریکوائرمنٹ کے تحت وہ ساتھ لگانی ہوتی ہے، انٹرویو ہوتا ہے تو وہ سرٹیفکیٹ گرانٹ کرتے ہیں کہ ان دی ایسٹیمیشن آف دی آنریبل ہائی کورٹ، وہ رجسٹرار کے تھرو پرسن سو اینڈ سو is deemed to be a fit person and suitable person to enroll as an advocate of the Supreme Court of Pakistan۔ وہ سرٹیفکیٹ آف فٹنس حاصل کر کے پھر از سر نو درخواست جو مجوزہ فارم پہ ہوتی ہے وہ پاکستان بار کونسل کو بھیجی جاتی ہے، اس میں وہی ریکوائرمنٹ کے تحت جو ہے ججمنٹس لگائی جاتی ہیں، اور ان ججمنٹ کی فائل بنا کے جب بھیج دی جاتی ہے تو انرولمنٹ کمیٹی نمبر آنے پہ وہ انٹرویو کے لیے کال کر لیتی ہے، اور اس انرولمنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ ایکس آفیشیو
سینئر پیونے یعنی سینئر موسٹ جج آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتے ہیں، اور پریزیڈنٹ جو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل کے چیئرمین وہ ممبران ہوتے ہیں اس انرولمنٹ کمیٹی کے. وہ انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا لائسنس دیے جانے یا نہ دیے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہاں یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو رائج قوانین چل رہے ہیں اس کے تحت منیمم پریکٹس آف 7 years از اسینشیل فار موونگ این اپلیکیشن فار انرولمنٹ آف ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اب انہوں نے کچھ اور تبدیلی کر دی کہ وہ جو ججمنٹس تھیں 15 اس کو کم کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں 5 ججمنٹس رپورٹڈ ہونی چاہیے، اور اگر وہ 5 ججمنٹس رپورٹڈ ہیں تو آؤٹ آف ٹرن پریفرنس کی بنیاد پہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیا جائے گا. میں نے 2019 میں فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور چونکہ میری اس وقت ججمنٹس رپورٹڈ لگ بھگ 18 کے قریب تھیں، اور یہ فیصلہ 2020 میں ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی انرولمنٹ کمیٹی نے کیا کہ 5 ججمنٹس والے کو پریفرنس دی جائے، تو مجھے آؤٹ آف ٹرن پریفرنس دیتے ہوئے انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا، کیونکہ منیمم ریکوائرڈ ججمنٹ سے زیادہ میری ججمنٹ رپورٹڈ تھیں. اور اسی تناظر میں مجھے یوں سمجھیں کہ 6 سے 7-8 ماہ کے اندر سپریم کورٹ کا وہ لائسنس انرولمنٹ کمیٹی میں انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد، جس کا صحرا تمام تر میرے اول استاد اور اولین اساتذہ کرام جنہوں نے مجھے الف بے سے سکھایا اب تک اور ہر اس وقت آنے والے تک، جو کہ میں جس شخصیت سے میں سیکھتا رہوں گا اور استادوں میں شامل رہیں گے، انہیں کی مرہون منت ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے. سر، سپریم کورٹ آف پاکستان گارڈین آف لا اور قانون کی تشریح کس طرح کرتی ہے؟ بہت یوں سمجھیں کہ یہ لیونگ کویسچن ہے. پیور کانسٹیٹیوشنل لائر اس کا جواب بہت احسن طریقے سے دے پائے گا. آپ بخوبی جانتے ہیں اور ہمارے جو عوام ہے وہ اس سے واقف ہیں کہ کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے لیے جو ممتاز دستاویز ہے اسے کہا جاتا ہے آئین، کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ لیونگ ڈاکومنٹ ہے، اور وہ قومیں کہ جو اپنے کانسٹیٹیوشن کی تکریم توقیر کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں وہی ترقی پاتی ہیں. یہ تاریخ دنیا سے واضح ہے. ہمارا جو آئین پاکستان ہے یہ بہترین بلینڈ آف لیونگ کانسٹیٹیوشن ہے. چاہے کوئی شخص کچھ کہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ خامیاں یہ ہے، میں بطور وکیل اور بطور طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں ہمارا یہ جو دستاویز آئین پاکستان سال 1973 کا ہے بہترین مرقع ہے تمام حقوق کا، حقوق کے ساتھ ذمہ داریوں کا، انصاف کا، اداروں کا، اور اس نے اپنی وسعت کے تحت تمام اداروں کے اپنے ذمہ داریاں بیان کی ہوئی ہیں. اس سے بہترین آئین اگر کوئی یہ سمجھے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ سیدھا ڈیوائن لا پہ چلا جائے، پھر قرآن سے مقدس اور کوئی کتاب نہیں. ہمارے اس آئین پاکستان میں سب سے اہم آرٹیکل 4 ہے، جس میں یہ وضاحت سے کہا گیا کہ اٹ شیل بی دی رائٹ آف ایوری انڈیویجول انوائلیبل رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا اینڈ شیل ہیو ایکول پروٹیکشن آف لا. اس آرٹیکل 4 نے ہر فرد واحد پر، ہر ادارے پر، چاہے آئینی ہو چاہے کسی اور طرح کا ہو، اس پہ لازم کر دیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی مکمل پاسداری کرے گا، اور آئین اور قانون کی مکمل پاسداری ہر شخص کا بنیادی حق شمار کر دیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ آرٹیکل 5 ہے جو جڑا ہوا ہے، اس میں کہا گیا کہ جی لائلٹی ٹو دی کانسٹیٹیوشن اور اسٹیٹ شیل بی دی ڈیوٹی گرائنڈ نارم آف دی ایوری انسٹیٹیوشن اینڈ سٹیزن. تو یوں سمجھیں کہ یہ مربوط آرٹیکلز ہیں، پھر ان میں 10A ہے، پھر پورا بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے. اب اگر کہا جائے کہ یہ ہمارا آئین لوگوں کے حقوق مہیا کرنے اور حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اس نے اپنے مختلف اسکیم اور میکنزم دیے ہوئے ہیں، جس میں کہ ایپیکس جوڈیکیچر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور اسی طرح ان ایوری پروونس دی آنریبل ہائی کورٹس وہ بھی کریچر آف دی کانسٹیٹیوشنز ہیں. کانسٹیٹیوشن نے ان کو وجود بخشا ہے. اور عمومی طور پہ ڈاکٹرائن یہ ہے کہ ایوری کورٹ شیل بی کنسیڈرڈ ایز اے سینکچوریز آف دی رائٹس آف دی جنرل پبلک. اور ایپکس کورٹس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دی ایپکس کورٹس
اس سے مراد میری آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اور آنریبل ہائی کورٹس آف ایوری پروونس آر دی گارڈینس آف دی لبرٹیز رائٹس فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ایون دی کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف. تو انہوں نے ہی بے پناہ انہیں اختیارات ہیں, بہت ان کو وسعت ہے اختیارات کی, اور خاص طور پر اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یوں جانیے کہ کوئی دشواری نہیں ہے تحفظ آئین میں اور آئینی طور پر مہیا کردہ تمام انسانی بنیادی حقوق مہیا کرنے پہ, چاہے وہ آرٹیکل 184 ہو چاہے وہ آرٹیکل 189 ہو. انہی تناظر میں خود ہمیں آئین کہتا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اور آنریبل ہائی کورٹس کی جو ججمنٹس ہیں جو ان میں وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں, تشریح کرتے ہیں قانون کی انڈر آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 201, وہ بائنڈنگ ہیں اپون آل دی انسٹیٹیوشن all the subordinate courts of whatsoever nature in Pakistan. اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو یہ افتخار بھی حاصل ہے کہ all the executive authorities shall be deemed to act in aid of the Supreme Court of Pakistan, Honorable Supreme Court of Pakistan. اس لحاظ سے یہ دونوں معزز عدالتیں یعنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ واقعتاً گارڈین ہیں, کسٹوڈین ہیں بلکہ میں کہوں گا, of the rights and liberties of the public as provided under the constitution. سر سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ عرض یہ ہے کہ اس میں جو آرٹیکل ہے 175A کانسٹیٹیوشن کا, اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے. اسی تناظر میں آنریبل ہائی کورٹس کے ججز کا بھی طریقہ کار واضح کیا گیا اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی ججز کے لیے بھی طریقہ کار واضح کیا گیا ہے. اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو نامینیٹ کیے جاتے ہیں ججز ہائی کورٹ کے لیے ہائی کورٹ کے متعلقہ بینچز سے, اور پھر بعد میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اگر ویکنٹ ہو جائے کوئی پوسٹ کوئی پوزیشن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کی, تو طریقہ کار یہ ہے کہ سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم یہ ہائی کورٹس ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایڈ ہاک لگاتے ہیں اور اس تناظر میں جا کے ان کی تقرری کی جاتی ہے. یہ بڑا مفصل طریقہ کار ہے, آئین نے مہیا کیا ہوا ہے. اور پھر بعض اوقات کچھ تقرریاں ایسی بھی ہو گئیں جن پہ گفت و شنید کی جاتی ہے کہ نہیں اس طرح کیا جائے اس طرح نہ کیا جائے. ریسنٹلی آنریبل جو میڈم جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں ان کے اوپر بھی یہ بات مختلف حلقے قانونی کرتے رہے کہ جی وہ سینئر موسٹ جج نہیں ہیں, ان کا تقرر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل کمیشن کو اختیارات وسیع حاصل ہیں کہ وہ کسی کو تقرر کر دے یا نہ کر دے. اس بارے میں مزید کوئی بات یعنی کہنے کی پوزیشن میں نہیں. سر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کس طرح کے کیس جاتے ہیں؟ اس میں عرض یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو جورسڈکشن حاصل ہیں وہ 3 ٹائپس کی جورسڈکشن حاصل ہیں. ایک اسے اوریجنل جورسڈکشن حاصل ہے, ایک اسے اپیلیٹ جورسڈکشن حاصل ہے, ایک ایڈوائزری جورسڈکشن حاصل ہے. اب آپ یوں سمجھیں کہ جنرل پبلک کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایسے فیصلہ جات چاہے وہ دیوانی یا فوجداری نوعیت کے ہوں جن کا فیصلہ آنریبل ہائی کورٹ سے ہو چکا ہو, تو ان میں پھر 2 ہیں کہ آیا ان میں اپیل کا حق مہیا کیا گیا ہے آئین پاکستان میں یا متعلقہ قانون میں, تو پھر وہ ڈائریکٹ اپیل کی جاتی ہے آرٹیکل 185 کا اطلاق کر کے کانسٹیٹیوشن کا. اور اگر ڈائریکٹ اپیل کا رائٹ متعلقہ قانون میں نہ ہے اور وہ کیس ایسا نہیں ہے کہ 185 کے تناظر میں آتا ہو, تو پھر 184 آرٹیکل کے تحت لیو ٹو اپیل کی جاتی ہے. اور عموماً زیادہ تر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے لیو سیک کی جاتی ہے کہ لیو ٹو اپیل کی پٹیشن, جس میں پبلک امپورٹنس کا کویشچن جو ہے اس کو اجاگر کر دیا جاتا ہے کہ یہ کویشچن اس میں جو ہے شامل ہے اور اس لحاظ سے ہمیں لیو گرانٹ کی جائے. جو ایڈوائزری جورسڈکشن حاصل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ مابین گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آف ون پروونس ٹو ادر پروونس ہے, اور ایڈوائس سیک کی جاتی ہے. جیسے کہ حالیہ تناظر میں بھی صدر پاکستان نے ایڈوائس سیک کی گئی ہے, وہ ایڈوائزری جورسڈکشن حاصل ہے. اور اس کے ساتھ 184 کے تحت ہی عموماً ایک جورسڈکشن اور استعمال کی جاتی ہے جسے آپ کہتے ہیں جی سو موٹو ایکشن لے لیا. دی ویری امپورٹنٹ کویشچن آف پبلک امپورٹنس اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو واسٹ پاور حاصل ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن لے لے. بالکل اسی طرح جیسے کہ حالیہ تناظر میں
عدم اعتماد کے سلسلے میں وہ جو رولنگ ہمارے اسپیکر صاحب نے دی اس پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا، وہ جوریسڈکشن اسے حاصل ہے۔ سر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اٹارنی جنرل کے کیا فرائض ہیں؟ عرض یہ ہے کہ اٹارنی جنرل یہ لا آفیسر ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن اسے کہتا ہے کہ لا آفیسر انڈر آرٹیکل 100 اس کا تقرر کیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت، اور بنیادی طور پہ یوں سمجھیں کہ اس نے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے فیڈریشن کو، فیڈرل گورنمنٹ کو۔ فیڈرل گورنمنٹ کے لا آفیسر کا نام اٹارنی جنرل آف پاکستان رکھا گیا ہے، جو کہ جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے تقرر کی اہلیت رکھتا ہو اسے مقرر کیا جا سکتا ہے، اور اس نے نمائندگی کرنی ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کورٹس میں، خصوصی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور اسی طرح اگر لا آفیسر کسی پروونس کا ہو تو وہ ایڈوکیٹ جنرل ہوگا، جس کے تقرر کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جج ہائی کورٹ بننے کی اہلیت رکھتا ہو، جس کے مختلف یعنی 10 سال پریکٹس، 12 سال پریکٹس آئین نے خود دی ہوئی ہے۔ عمر کی قدغن لگائی ہے کہ 45 سال سے منیمم جو ہے 45 سال کی عمر ہو، اور وہ وکالت کا تجربہ آنریبل ہائی کورٹ کا 10 سال کا رکھتا ہو تو ایڈوکیٹ جنرل اس طرح 12 سال ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ لا آفیسر آف دی فیڈرل گورنمنٹ از ٹرمڈ ایز اٹارنی جنرل اینڈ دی لا آفیسر آف دی پروونس از ٹرمڈ ایز ایڈوکیٹ جنرل۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو پاکستان بننے کے بعد تواتر کے ساتھ اٹھایا جاتا رہا ہے، اور مختلف حلقوں کو خصوصی طور پہ جنرل لیٹیگنٹ پبلک کو اس سلسلے میں بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہے۔ اس تناظر میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان پالیسیز واضح کرتے رہتے ہیں۔ جب سے میں وکالت میں آیا میں ہمیشہ ہر دور میں پالیسیز دیکھتا رہا کہ ڈائریکشنز آ جاتی ہیں کہ یہ کیس ڈائریکشن ہے، مختلف کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، اور اس ڈائریکشن کے تابع فوری طور پہ کیسوں کو نپٹایا جائے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کے سوال میں اکیلا جو مورد الزام ہے وہ وکیل نہیں ٹھہرایا جا سکتا، ہماری سب آرڈینیٹ جوڈیشری اس میں بالکل برابر کی شریک ہے۔ میں خود کئی کیسوں میں اسی چیز کا شکار رہا۔ آنریبل ہائی کورٹ کی جانب سے پالیسی وضع کرنے کے بعد کہا گیا کہ مختلف ڈائریکشن کیسز میں اس حتمی تاریخ تک کیسوں کا فیصلہ کر دیا جائے، لیکن چونکہ سب آرڈینیٹ جوڈیشری میں کیسوں کا انبار زیادہ ہے، ان پہ بوجھ زیادہ ہے، اور کچھ جج صاحبان، کچھ کی بات کر رہا ہوں، جو کہ انتہائی قانون پسند ہیں، وہ خود قانون نہیں بنانا چاہتے، وہ بالا عدالتوں کے قوانین کو اپنی جان سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور قانون پسندی میں ان کا منوان اطلاق کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ پریکٹس نہیں کرتی۔ باقی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے دیگر جج صاحبان ہیں وہ لوپ ہول نکال لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وکلا صاحب ہم پہ دیکھیں بڑا یہ دباؤ آیا ہوا ہے، تو وہ مرڈر آف دی کیس تھرو فورتھ ود شارٹ کٹس ڈیسیژن کرتے ہیں، یا عدم پیروی خارج کروا لیں پھر بحال کر دیں گے، تو نئے بھی آ جاتے ہیں پرانے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ جب تک ہائی اپس یعنی آنریبل ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی دور رس فیصلہ اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں کیا جاتا، اور اپنی پالیسیز کو کما حقہ اطلاق کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار واضح نہیں کیا جاتا کہ وہ ان سے پوچھ سکیں کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو یہ سراسر لا حاصل رہے گا، اور یہ جو ہے نقص کہیں یا شارٹ کمنگ کہیں ہماری جوڈیشل سسٹم کی، یہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ اکاؤنٹیبلٹی از دی کارڈینل پرنسپل آف گڈ گورننس، اینڈ ان آرڈر ٹو امپلیمنٹ دی پالیسیز ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایز ڈیوائزڈ بائی دی آنریبل High Courts and Supreme Court of Pakistan, it is very much necessary and essential to take accountability. Judges are mortal, institutions are not mortals. Judges perform the duties which are noble one, but nowadays it must be curbed that which judicial officer, presiding officer, whether prevails his own wishes or he submit himself before the law. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب آرڈینیٹ جوڈیشری میں جو سب سے ایک خامی آ گئی کہ سب سے چھوٹا ترین جو جج ہے سول جج تھرڈ کلاس، وہ اپنے آپ کو وائزر دین لا سمجھتا ہے، وہ لا کو وائزر نہیں سمجھتا،
جب یہ صورتحال آ جائے اور وکلا میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے کولیگز ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم اپنا پنجاب بار کونسل ایکٹ، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے زیادہ تر نہیں ہے نا وکیل، پنجاب بار کونسل ایکٹ اور اس کے تابع رولز کو پڑھ لیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اٹ از دی رائٹ رادر دی ڈیوٹی آف دی ایڈوکیٹ ٹو میک کمپلینٹ، ٹو برنگ کمپلینٹ بفور دی نوٹس آف دی ہائی اپس ریگارڈنگ illegal, unconstitutional attitude dealing of the presiding officer with the cases. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں وہ تو شکایتی وکیل ہے، وہ تو شکایتیں کردہ پھردا ہے، یہ نہیں سمجھتے وہ قانون پہ عمل درآمد کرتا ہے. جب ان کے خلاف مؤثر کارروائی بر وقت تدارک والی کارروائی نہ کی جائے تو یہ معاملہ سست روی کا ہی شکار رہے گا. بصورت دیگر ہمارا سسٹم بہترین ہے، اور اس بہترین سسٹم کے ساتھ جو قانون ہے لوگ کرتے ہیں کام فہمی ہے ان کی، اس سے بہتر قانون، پھر میں وہی کہوں گا ڈیوائن لا تو ہے، اس سے بہتر کوئی اور مین میڈ لاز نہیں ہے. صرف عرض یہ کرتا چلوں کہ جس طرح منشاء قانون ہے اس کی عملداری قانون کی بھی منشاء کے مطابق کر دی جائے تو لوگوں کی یہ جو گلو خلاصی ہے خاص طور پہ سست روی اور دیر سے فیصلہ جات کرنے کی، اس کا تدارک بر وقت ہو جائے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے یہ معاملات، کیونکہ آنریبل ججز آف دی ہائی کورٹ وہ ایلیویٹ ہوتے ہیں، انہیں بھی کافی حد تک پتہ ہے کہ جب زمانہ پریکٹس میں کیا کیا دشواریاں کیا کیا ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کیا وجہ کہ جب وہ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو منصب عطا کرتا ہے اور وہ منصب اختیارات کے ساتھ ہے، تو کیا وجہ وہ ایسے مسائل جن کا ذکر آپ نے اس سوال میں کر دیا اور میں اس سے کھل کے نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اوپر قانونی قدغن ہیں، وہ سب برائیوں اور بیماریوں کو جانتے ہیں. تو دعا گو ہوں کہ اس کا مؤثر تدارک وہ فرمائیں. ٹھیک ہے سر، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے سر، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان، اس میں تو جو ٹیم یا باڈی الیکٹ ہو کے آتی ہے اس بیچارے کے پاس صرف 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اور اس 1 سال کے اندر کسی چیز کا تعین کر کے اس کا تدارک کرنا اور اس کے لیے اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لانا 12 مہینے تو بہت قلیل ہیں. لیکن ہمیشہ ہی مختلف پارٹیز، مختلف گروپس کے تحت جو کامیاب ہو کے باڈی آتی ہے ان کے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مسائل حل کریں. وکلا کے مسائل فی الحال انہوں نے پلاٹس کیا کہا ہوا ہے کوئی کہ وکلا کو پلاٹس جو ہیں وہ دینے کے لیے پچھلی رجیم نے بھی اس رجیم نے بھی، لیکن مسائل پھر وہ آ گئے ملکی کہ اب والی رجیم بھی پھر ملک کے مسائل میں آئی ہوئی ہے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی جو بحران پیدا ہوا ہے اس کی پیروی کرنے کے لیے اور مؤثر طریقے سے وکلا اور عوام کی نمائندگی کرنے سے، لہذا وہ اپنا مین ایجنڈا جو وکلا کی فلاح و بہبود ہے اس کو وہ قربان کر دیتی ہیں ملک کی مفاد کے لیے اور عوام کے لیے. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں؟ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس وقت جو سردست مسائل ہیں وہ ہماری جو بہاولپور کا ہے، وہ چونکہ کمپلیکس بن رہا ہے، جدید بلڈنگز بن رہی ہیں آنریبل ہائی کورٹس کی، تو اس حوالے سے مختلف وکلا کے حلقوں میں کوئی راستوں کے مسائل ہے کہ راستے کم ہیں. لیکن موجودہ جو صدر صاحب ہیں AR اورنگزیب صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے مؤثر نمائندگی کا حق ادا کیا ہوا ہے. وہ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور انہوں نے کافی حد تک جو راستے کا مسئلہ تھا وہ بھی دور کیا ہے. دیگر مسائل بھی ہیں آہستہ آہستہ دور کرنے کے لیے وہ اپنے تمام کاوشیں بروئے کار لا رہے ہیں. میں اپنی ذات کے حوالے سے ان سے مطمئن ہوں، ہمارے دوست احباب بھی مطمئن ہیں. اگر صرف مخالفانہ جماعت کا تعلق نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں ان پہ یا موجودہ پوری رجیم پہ کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا جا سکتا. سر، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ میں وہی عرض کروں گا، قانون موجود ہیں. قانون کے اطلاق کے لیے مؤثر جواب دہی کا سلسلہ جو کہ سیکھنا چاہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جی سر تو انصاف کی بہتری کے لیے عرض میں کر رہا تھا کہ قانون موجود ہیں، بہترین قانون ہیں. اس کا اطلاق مؤثر بنانے کے لیے کوئی میکانزم ایسا واضح کر دیا جائے کہ جو یہ بر وقت شناخت کر سکے کہ قانون کا اطلاق با مطابق منشا قانون ہو رہا ہے تو انصاف کی فراہمی
میسر ہو جائے گی اور یقینی بن جائے گی۔ بصورت دیگر جس طرح کے جو مسائل اور میل ایڈمنسٹریشن ان دی جوڈیشل فنکشننگ اور ان دی ایگزیکٹو پرفارمنس آئی ہوئی ہے تو یہ وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ آج کل جس حساب سے گورننس گڈ گورننس کا ایک سلوگن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہر ادارہ یہ فراموش کر دیتا ہے کہ گڈ گورننس از اے اسٹیج ویئر ان دی بیسک پرفارمنس آف دی انسٹیٹیوشن آر رن آٹومیٹکلی while detecting the maladministration and spontaneous mechanism to redress the same without inviting any intervention from the extraneous source۔ یہ اس کا بیسک جو ہے یہ ڈیفینیشن ہے۔ اب جوڈیشل فنکشن وداؤٹ جوڈیشل پرفارمنس انشور کیے گڈ گورننس جوڈیشل گڈ گورننس وہ سٹیج حاصل نہیں کی جا سکتی، لا حاصل رہے گی، تقریروں میں رہے گی، خواہشوں میں دبی رہے گی، کتابوں میں موجود رہے گی، عملی طور پہ ناپید ہوگی۔ اس کے عملی طور پہ پیدا کرنے کے لیے جس طرح ایک درخت کی آبیاری مالی گوڈی اور کھاد سے کرتا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، بر وقت نہیں ہوگی تو ریکانسیلیشن آف لا یہ ممکن نہیں ہے۔ وی آلویز کمپرومائز with the intent of law without adhering to the law, without securing well-being of the people as well as the implementation of law in letter and spirit۔ یہ خواب رہے گا اور خواب کبھی جو ہے حقیقت کا روپ نہیں دھارا کرتے۔ تو افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ ارباب اختیار، وہ ہستیاں، وہ اشخاص جو کہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ اطلاق قانونی اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے کر سکتی ہیں، انہیں چاہیے کہ احساس کرتے ہوئے عملی جامہ اب اس خواہش تکمیل عملداری قانون کو ممکن بنانے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کو فراموش نہ کریں۔ آپ کو ایک اور میں بات بتاتا چلوں آپ کے توسط سے جو اس کے سوال کے ساتھ بالکل یوں سمجھیں کہ متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کے مسائل، لوگوں کے مقدمہ بازی، لوگوں کی بہت زیادہ لیٹیگیشن وہ سب آرڈینیٹ جوڈیشری پہ ہے، اور سب آرڈینیٹ جوڈیشری ہائی کورٹ کے لیول سے نیچے جتنے بھی عدالتیں ہیں وہ سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے زمرے میں آتی ہیں، چاہے وہ دیوانی عدالتیں ہوں، چاہے میجسٹریل کورٹ فوجداری کے لیے ہوں، چاہے وہ فرسٹ اپیلیٹ کورٹ ایڈیشنل ججز کی ہوں یا ایڈیشنل سیشن ججز کی ہوں، یہ سب آرڈینیٹ کورٹس میں آتی ہیں۔ لوگوں کے زیادہ مسائل یہی ہیں۔ اس کے سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ پہلے انگریز کے دور میں جب ان کے سامنے ایک چیز آ جایا کرتی تھی کہ یہ فیصلہ قانون کی منشا کے مطابق نہیں ہوا، غلط ہوا ہے، تو وہ فیصلے کو اپیل کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آنریبل ججز آف دی ہائی کورٹس جو اس وقت تھے وہ لکھ دیا کرتے تھے کہ بلو پیپر مسٹ بی اٹیچڈ ود دی بک آف دی پریزائڈنگ آفیسر، جس نے کہ فیصلے کو ہم ریورس کر رہے ہیں، اور اس کی ترقی کے وقت اسے مد نظر رکھا جاتا تھا کہ کتنے بلو پیپرز لگے ہوئے ہیں۔ آج کل یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے اور ڈائریکٹر جنرل آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے جس کے ذمہ ہے کہ یہ سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے جو مسائل آتے ہیں، جو کمپلینٹس آتی ہیں، ان کو ڈیل کریں اور اکاؤنٹیبلٹی کا فنکشن پرفارم کریں۔ تو آپ کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کئی مرتبہ اپنا وہ قانونی رائٹ جو کہ قانون نے رائٹ کے ساتھ ساتھ ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، یاد مجھے پڑتا ہے کہ وہ رول 167 ہے پنجاب بار کونسل ایکٹ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ وکیل کو چاہیے کہ کسی بھی جج صاحب کی غیر قانونی اقدام کے بارے میں ہائی اپس کو شکایت کی صورت میں مطلع کرے تاکہ اس کے خلاف بر وقت کارروائی کر کے انصاف کی فراہمی کے نظام کو سہولت کے ساتھ چلاتے ہوئے مؤثر اقدامات حصول انصاف اور فراہمی انصاف کو ممکن بنایا جا سکے۔ تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب اس ادارے میں ہی انہی کے بھائی برا جمان ہو جائیں اور ان کو ڈائریکٹر جنرل بنا دیا جائے جو کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول کے ہوں، تو وہ کیا خاک ان کے بارے میں کریں گے، وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ جو شکایت چلی جاتی ہے اوپر تو 10-15 دن کے بعد آپ کو مراسلہ آ جاتا ہے کہ حضور آپ کی شکایت آئی، جسے داخل دفتر کر دیا، آپ کو اطلاع کی جاتی ہے۔ نہ سماعت کا موقع دیا گیا، نہ سنوائی دی گئی، نہ اسے ثابت کرنے کے لیے اسے طلب کیا گیا۔ تو یہ تو ہمارے بالا عدالتوں نے کہا کہ ایوری ایکشن ایوری آرڈر which
is against the principle of audi alteram partem without providing any opportunity of hearing to the aggrieved person shall be void ab initio having no legal effect. تو یہ ہمارا ڈائریکٹر جنرل آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا یہ ادارہ کیا کر رہا ہے؟ اس پہ سوچیں گے کہ کیا آیا فراہمی انصاف اور شکایت کے اصول کے لیے اکاؤنٹیبلٹی یہی ہے کہ آپ ایک ایسے بے نظیر اصول قانون جو کہ مروجہ ہے پوری دنیا میں، آپ اسی کی ہی نفی کرتے ہوئے اس کی قانون شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں؟ تو یہ وہی ہے کہ ہم خواب اور خیال میں کر سکتے ہیں بات کہ آیا وہ وقت آ جائے جس میں ہم تمام آئیڈیل سٹینڈرڈ حاصل کر لیں، لیکن اس کے لیے ہمیں محمد علی جناح کے لیول کے وکلاء چاہیے، ایک نہیں ساری فریٹرنیٹی۔ اچھے وکیل ہیں لیکن کیا کریں، وہ کہاں جائیں؟ پھر وہ ان کے عطاب کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو عرض میں یہ کرتا چلوں گا کہ قانون بہترین ہے، ہائی کورٹ کے ججز صاحبان معزز ترین ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ اپیلیں ان کے سامنے جاتی ہیں، فیصلے ریورس کیے جاتے ہیں، تو وہ ایسے نظام واضح فرمائیں، متعلقہ جوڈیشل افیسر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں تاکہ وہ ماں بعد اپنی اس روش سے تائب ہو اور وہ اسی طرح کی روش اپناتے ہوئے قانون شکنی کا مرتکب نہ رہے۔ پھر ہم آئیڈیلز آف یعنی آل آئیڈیلز آف ڈسپنسیشن آف جسٹس while providing access to justice as per intent of the constitution, as per intent of the law، اس کو مؤثر بنا پائیں گے۔ جی سر، یہ تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی، ماشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت لائبریری ہے۔ میں پوچھوں گا کہ آپ کو ادب سے کتنا لگا ہوا ہے؟ ادب کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ میں عرض یہ کرتا چلوں کہ جو بے ادب ہوا تو وہ کہیں کا نہ رہا، تو ادب تو پڑھنا چاہیے اور ادب کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ ہے میلان طبع کہ آپ کی فطری جبلت کے تحت آپ کس جانب راغب ہوتے ہیں۔ رب کا بے پایا مجھ پہ احسان ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ شغف دیا کہ قانون سے ہٹ کے بھی مطالعے میں جو ادب ہے، ادب سے ہٹ کے ہے، معلومات ہیں، میڈیکل ہے، جو رسائی حاصل کر سکتا ہوں، اپنی تمام تر خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ پڑھ لیں۔ اور میں یہی مشورہ دوں گا اپنے نئے تمام آنے والے وکلاء کے لیے، نوجوان وکلاء کے لیے، کہ قانون کی کتابوں کے علاوہ ادب سے بھی حاصل کریں، وسعت حاصل ہوتی ہے ذہن کی، اور اس کے ساتھ دیگر بھی جو کتب ہیں بنیادی طور پہ اس کو بھی زیر مطالعہ رکھیں، آپ کو قانون فہمی میں بھی وہ معاونت دیتی ہیں۔ سر، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ ساتھ ہی انہی کا ہے، اور ہستی پاک جو رب تعالیٰ کی ہے اور جو اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ ہمیشہ میں دعا گو ہوں کہ وہ میرے شامل حال رہے کامل رہنمائی کے ساتھ، اور جو میرے واقعتاً دوست ہیں وہ یہ کامیابیاں جو میری ہیں وہ میں نے کبھی نہیں کہا میری ہیں، یہ انہی کی کامیابیاں ہیں، میری دوستوں کی کامیابیاں ہیں، میرے والدین کے خواہشات اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اپنی جو اس وقت تک کوئی حیثیت حاصل کی اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی یعنی کاوش نہیں ہے، میں تو مرہون منت ہوں ان تمام ہستیوں کا، اور آئندہ بھی رہوں گا کہ حاجت مند کو حاجت روائی میں جو مؤثر ہیں دعاؤں کا ہتھیار کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ مجھے چونکہ جائے پیدائش میری بہاولپور کی ہے تو مجھے دلی اطمینان قلبی تو بہاولپور میں حاصل ہوتا ہے، لیکن سیر و سیاحت کا بھی میں دل دادا ہوں، جاتا رہتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ رب تعالیٰ نے جو حسن وادی کشمیر کو دیا ہوا ہے، جو ہمارے شمالی علاقہ جات کو دیا ہوا ہے، اور اسی طرح ہمارے یعنی کوئٹہ کی سائڈ پہ زیارت میں چلے جائیں تو ہر جگہ جانا چاہیے۔ ہمارا پاکستان میں شمالی علاقہ جات کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ بے مثال اور بے نظیر ہیں، سکردو بھی ہے اس میں شامل، اور چلاس، چترال وہ بھی شامل ہے، لیکن یہ ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے وہ نران کغان تک ہوئیں، سوات تک ہوئیں، کلام تک ہوئیں، بیرین تک ہوئیں۔ کھانوں کے حوالے سے بات کریں تو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے آپ کی؟ میری فیوریٹ ڈش جو ہے وہ سادگی پہ مبنی ہے، میں کہوں گا تو حیران ہوں گے کہ
چاول اور چاول کے ساتھ کدو شریف اور دال، بس یہ سادہ غذا ہے. باقی ہر کھانا میں کھاتا ہوں تاکہ پتہ رہے کہ کیا ٹیسٹ ہے، مستفید ہوتا رہتا ہوں گائے بغیر. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ راست رہیں اور اطمینان حاصل کر لیں. کامیابی یہ نہیں کہ آپ کوئی مقام حاصل کر لیں یا کوئی بے مثال سرمایہ حاصل کر لیں، کوئی روپے پیسے کی فراوانی حاصل کر لیں. اچھا دوست، والدین کی تابع داری، ان کی خواہشات کا عملی جامہ پہنا لینا اور اپنے آپ کو رب کے سامنے شکر گزار پانا، یہ کامیابی ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی اگر پیشے کے اعتبار سے جانیں تو محمد علی جناح کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. اور جب میں ان کا سوچتا ہوں کہ وہ کس قدر، محمد علی جناح صاحب بابا قوم ہیں، ان کی اپنی جداگانہ اور نمایاں حیثیت ہے. اور جو ان کے اس وقت کے کلیگ تھے جیسے تیج بہادر سپرو صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لیول کے ہمارے ہاں بھی وکیل ہوں. جب یہ دونوں پیش ہوتے تھے، آرگو کرتے تھے آنریبل ہائی کورٹس کے سامنے، جہاں کے ججز جو کہا جاتا ہے جی موت سے میں انگریز جج ہوا کرتے تھے، تو کیا خوبصورت انداز دونوں کے مابین ہوتا تھا. یہاں سے بھی دلائل دیے گئے، وہاں سے بھی دلائل دیے گئے، اور جج پوچھتا تھا یہاں سنائیں تیج بہادر سپرو صاحب کیا کہتے ہیں. وہ کہتے تھے مائی لارڈ آئی ہیو لاسٹ مائی کیس، آل دی آرگومنٹس ایڈوانسڈ بائی دی لرنڈ برادر محمد علی جناح آر ایپٹفل ان اکارڈنس ود لا. آج اس پائے کے نہ وکیل ہیں، نہ اس پائے کے وکیل بننے کے خواہش رکھنے والے نوجوان وکیل ہیں. دعا کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اب میں اس کی مثال دوں گا کہ ہمارے ہاں آج کل رواج زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر انسٹیٹیوشنز میں لیگل ایڈوائزرز ہیں، اور وہ لیگل ایڈوائزرز کا مطلب ہوتا ہے کہ قانونی مشاورت دینا، قانونی مشورہ دینا، اور وہ یہاں انلیگل ایکٹیویٹیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس پائے کے وکیل ہیں؟ whether it is suitable for any legal advisor of an institution to provide aid in an action based upon illegalities and irregularities of the authorities concerned، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ بھی فراہمی انصاف میں رکاوٹ ہے. ہمیں اگر کوئی موقع ملے لیگل ایڈوائزری کا اور کوئی کیس ایسا آ جائے تو برملا طور پہ کہنا چاہیے کورٹ کے سامنے، سر ایکشن آف مائی ڈپارٹمنٹ از کوائٹ انلیگل ون، irregular ون، اور اسے ایڈمٹ کرنا چاہیے اور ڈپارٹمنٹ کو کہنا چاہیے کہ آپ کسی کے حق کے بہم پہنچانے میں کیوں آپ ایسے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں کہ اس کے لیے مسائل پیدا ہوں. یہ بھی فراہمی انصاف میں ایک رکاوٹ ہے. سر آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے سینئر قانون آپ کا کیا میسیج ہے؟ میرا میسیج پھر دعا کے ساتھ ہے. میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو سینئرز ہیں اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، بہت اچھا دور دیکھا ہے، اور انہیں چاہیے کہ ہماری آبیاری اسی اچھے وقت کے حصول کے تناظر میں کرتے رہیں، رہنمائی فراہم کرتے رہیں. وہ کرتے بھی ہیں. کوئی یہ کہے کہ نہیں جی وہ سینئرز ہمیں جی گائیڈ نہیں کرتے، گائیڈ کیا وہ انگلی پکڑ کے آپ کو الف بے سکھائیں؟ سینئرز کا یہ کام نہیں ہوتا. سینئرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹو پالش اے پرسن in his abilities and capabilities. Young man cannot get polish or cannot get any advice from the senior if he has no ability, no capability. ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بھی اضافہ کرنا چاہیے، انہیں بھی بروئے کار لانا چاہیے، اور اپنے ظرف کو بھی بڑھانا چاہیے. سینئرز کی عزت اور مقام وہ بالا ہے اور ہمیشہ رہے گا. ان کا تجربہ بھی وسیع ہے، ان کا علم بھی وسیع ہے. میں تو ابھی طالب علم قانون ہوں. میں اس مقام تک نہیں پہنچا کہ مجھے کوئی کہے کہ یہ سینئر آدمی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ طالب علم کی وہ حیثیت ہی برقرار رہے. میں خود اپنے سینئرز کا بے پناہ احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس پیشہ ورانہ زندگی میں طالب علم اور جونیئر سمجھتا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت نوازش. اللہ کرے کہ ہمارے اس انٹرویو سے تمام نوجوان وکلاء اور دیگر جو دلچسپی رکھنے والی جنرل پبلک ہیں خاطر خواہ استفادہ حاصل کریں. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.